صلی علی نبینا صلی علی جی رضوی صاحب، محمد۔ آپ کو سی ایل ایل ڈائگنوز کب ہوا؟ 2 مارچ کو مجھے پتا چلا تھا 2 مارچ کو، جی. اور ڈائگنوسس ہو گیا، بایوپسی ہو گئی بایوپسی ہوئی تھی میری. جی، اور جسم میں زیادہ گلٹیاں تھیں ابھی بھی ہیں، اسٹل ناؤ. اور ابھی بھی گلٹیاں ہیں۔ سورہ رحمان کب آپ نے سننی شروع کی ہے؟ سورہ رحمان مجھے تقریباً 3.5 ماہ ہو گئے. 3.5 ماہ پہلی بار سنی تھی؟ جی، لیکن کانسٹنٹلی نہیں، ہاں جی، کنٹینیوسلی نہیں، یعنی کہ دن میں 1 دفعہ. دن میں ایک بار سنی تھی، 7 دن سنی تھی؟ جی. ٹھیک، وہ کس نے بتائی تھی یا کس کے کہنے پہ سنی تھی؟ مسز کے کہنے پہ. مسز آپ کو ہی کا پتہ جی چلا، جی انہوں نے اچھا چینل پہ کہیں انہوں نے دیکھا، انہوں نے آپ کو بتایا، آپ نے ایک بار سنی، ایک بار جو 7 دن سنی اور دعا کر کے پانی بھی پیا 3 بار اللہ والا، یہ بھی میسج مل گیا؟ بالکل بالکل ایسے ہی. اس سے آپ کو کوئی فرق اپنی طبیعت میں آیا؟ میری طبیعت کانسٹنٹ ہو گئی تھی. میں نے تقریباً اب 2 ماہ سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا، میں میڈیسن بھی نہیں یوز کر رہا، بالکل اچھا، وداؤٹ میڈیسن ہوں. طبیعت میں کیا بہتری آئی تھی؟ بہتری اب میں بالکل اسٹیبل ہوں، اپنی نارمل لائف اپنی جو ہے وہ میری چل رہی ہے. مطلب میں لوگوں کی خاطر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو علامات آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہو گئی، طبیعت ٹھہر گئی، سنبھل گئی؟ یعنی کہ پہلے تو میں واش روم تک بھی نہیں جا سکتا تھا. اچھا، چلنے میں مسئلہ تھا، بہت کمزوری زیادہ، بہت زیادہ تھی؟ بہت زیادہ. میں نے بہت زیادہ ویٹ اپنا جو لوز کیا. اچھا، ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا کیا تھا؟ آپ کو کیا بیماری ہے؟ آپ کو کیا سمجھایا گیا تھا؟ کینسر کا ہی مجھے بتایا گیا تھا. بلڈ کینسر، جی گلٹیوں والا؟ بالکل یہ سارا انہوں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا، اس کا کورس بتا دیا، دوائی بتا دی، سارا کچھ کر دیا. اور اس وقت آپ کی اپنی حالت جو تھی وہ آپ گلٹیوں اور بخار کی وجہ سے گئے ہو ڈاکٹر بخار کی وجہ سے. وہ کمزوری اتنی تھی کہ باتھ روم تک نہیں جایا جاتا، واش روم تک نہیں میں جا سکتا. 7 دن سورہ رحمان سننے کے بعد آپ کو اپنے آپ میں یہ تبدیلی نظر آئی، چینج آنا شروع ہو کہ گیا. آپ اٹھ کے چلنا شروع ہو گئے، ایسے ہی ہے. طاقت جسم میں آ گئی. 3 ماہ پہلے کی بات ہے، 3.5 ماہ ہو گئے. 3.5 ماہ پہلے. اور 2 ماہ سے آپ نے دوائیاں بھی چھوڑ دی ہوئی ہیں؟ بالکل. میں ڈاکٹرز نے کہا تھا دوائیاں بھی چھوڑ دیا، تو بڑی مہنگی دوائیاں ہوتی ہیں. بس چھوڑ دی ہیں. ہاں جی، اریٹیٹ کرتی ہیں. آپ کو اریٹیٹ کر رہی تھی، ان سے پرابلم ہو رہی تھی، تو دوبارہ سورہ رحمان پھر سنی؟ ہاں جی، اب میں سن رہا ہوں. ابھی یہ لاسٹ ٹائم میں نے چھوڑی ہے، آپ سے بات ہوئی تھی جب میرے پاؤں مڑنے شروع ہوئے. ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں مجھے اب یاد آ گیا، پاؤں ٹھیک، مڑ کہ گئے تھے. وہ مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے سورہ نہیں پتا رحمان تھا، سنتے مجھے نہیں ہوئے پتا تھا. میں دعا آپ کی سن رہا مسز تھا، نے نوٹ کیا کہ آپ کے پاؤں پیچھے کو ٹیڑھا پیچھے ہونا کو شروع ٹیڑھے ہو گئے ہونا تھے، شروع ہو گئے. اور ان کا وہ 5واں یا 6واں دن تھا شاید آپ کا. ایسے ہی. 7 دن پورے ہو گئے؟ جی پورے ہو گئے. ٹھیک، اور گلٹیوں کے سائز میں کوئی فرق پڑ گیا؟ اب تو بہت کافی کم ہو گئی ہیں یہ ساری. اچھا، پہلے بہت زیادہ تھی؟ بہت زیادہ. یہ تو میرا چہرہ یہاں پہ تھا، انڈر آرمس میں بھی ہیں. اچھا، بہت بڑا سائز تھا، بہت بڑا. پیٹ پہ تھی یہاں پہ. مطلب اب ٹوٹلی کافی حد تک میں نارمل ہو جو چکا ہوں. اوور آل آپ کی فیلنگ تھی وہ بھی بہت بہتر ہو گئی ہے؟ بہت بہتر ہوگی. میں کھانا کھانے لگ پڑا ہوں پراپر، جاب پہ ریگولر جا رہا ہوں. اچھا، مطلب میں اپنی روٹین میں آ چکا ہوں. ماشاءاللہ. جی. اور کیا محسوس کیا اس دوران، آپ کے تاثرات؟ زندگی دوبارہ واپس آئی. خدا نے زندگی دوبارہ دی خدا ہے؟ نے زندگی دوبارہ دی. خدا 3-4 ماہ پہلے زندگی کی امید کوئی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں. بلڈ کینسر کی خبر مل گئی تھی، گلٹیاں تھی پورے جسم پہ پورے بڑی بڑی، جسم میں. اور باتھ روم تک جانے کے لیے واش روم بھی نہیں جسم جا میں رہا. سکت نہیں تھی، بالکل بھی نہیں. کھانا پینا ختم ہو گیا تھا. سورہ رحمان 7 دن صرف سنی، وہ بھی صرف ایک بار روز کی، ایک بار روز. اور 7 دن کے بعد آپ کو اپنے آپ میں یہ تبدیلی خود سے محسوس ہوئی کہ یار میرے میں کچھ جان آ گئی ہے، جان آ گئی. یا میں اٹھ کے بیٹھ سکتا ہوں. بالکل ایسے. اس کے بعد آپ نے دوبارہ اب 1 ہفتہ پہلے سنی ہے، لیکن درمیان میں 3 بار اللہ پانی والی دعا کرتے رہے. بالکل ایسے. بردہ شریف بھی سنا تھا میں نے. اچھا، بردہ شریف سننے کے بعد جو آپ نے بتایا تھا، بردہ شریف سننے کے بعد دوبارہ میں نے سورۃ رحمان سٹارٹ کی تھی، تو وہ پاؤں مڑنا شروع ہو گئے تھے. پھر وہ دوسری بار سورہ رحمان پھر شروع کر لی تھی. جی. ٹھیک، اور 3 بار اللہ پانی کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے. کوئی اپنی غلطیاں سمجھ آئی؟ زندگی دوبارہ ملی ہے تو اللہ سے کوئی کہ اب میں نے یہ نہیں کرنا، اب میں نے وہ نہیں کرنا. ایسے ہی ہے. ساری لائف غلطیوں سے بھری پڑی ہے. وہ تو ہم سارے گناہ گار ہیں. بالکل گناہ گار ہیں. وہ سب کو معاف کر دیا، معافی مانگ بھی لی، اور معافی مانگ بھی لی ہے. اصل چکر یہ ہے کہ ہم لوگ معافی، ایک کچھ تو لوگ ہیں نا وہ معاف کرنے پہ نہیں تیار ہوتے، کچھ ہیں وہ گھر معافی جا کے مانگنا، ان کے گھر جا کے معافی مانگ. واہ جی واہ، تلافی بھی کر دی ہے.
معاف کر دیا. کہیں کوئی تلافی تو نہیں رہ گئی, یہ گلٹیاں پوری کیوں نہیں ٹھیک ہوئی؟ اب تو بہت ریڈیوس ہو گئی ہیں. ریڈیوس ہو گئی ہیں بیسیکلی, اپنے ہی خون میں گانٹھیں پڑ گئی, اور ایویں ہی کوئی بات بھی کوئی نہیں, بہت چھوٹی بات ہے, ایسے ہی سمجھ آئیے. ایسے اور ہم سب انسان ایک دوسرے سے اس زمین پہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یار شیطان تمہارا دشمن ہے. آپ نے جو ہے اس کی باتوں میں نہیں آنا, یا اس کی خیال میں نہیں آنا, اس کی چال میں نہیں آنا, لیکن سارے انسان آپس میں ہی لڑ پڑتے ہیں. اور اللہ کریم 1400 سال پہلے پوری بات مکمل بتا چکے ہیں, جو مین مینول ہے موٹا موٹا, صلہ رحمی کرو, قطع رحمی نہ کرو, مثبت سوچ رکھیں. لیکن ہم سارے انسان سلپ ہو جاتے ہیں, یا ہیٹ آف دا مومنٹ کے اندر آ جاتے ہیں, یا شاید شیطان جو ہے اس کے لالچی بڑے خوفناک قسم کے ہوتے ہیں, اس کی آفرز یا اس کے ٹریپ بڑے زبردست ہوتے ہیں. پھر ہماری انا, فالس ایگو اور نفس اپنی جگہ. اللہ نے بھی تو ہمیں پورا جو ہے نا جہاد بھی بھیجا ہوا ہے, ٹھیک. تو ایک طرف سے نفس ہوتا ہے, ایک طرف سے شیطان بھائی ہوتے ہیں, اور پھر ہم ہوتے ہیں. تو خیر, وہ رحمان ہے. جتنا مرضی ہم گناہگار جو بھی کر بیٹھے ہوں, اس کے دروازے پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک بار ہفتے میں, ایک بار روز کی سنی, اور ریزلٹس آپ کو آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور پھر قصیدہ بردہ شریف بھی سنا. بالکل سنا. ٹھیک, وہ تو میں نے کہا ہوگا کہ سرکار کے در پہ پیش ہو جاؤ, اور اللہ نے خود ہی قرآن میں کہا ہوا ہے, انہیں کہو کہ اگر یہ غلطیاں کر لیں, اپنی جان پہ ظلم کر لیں, تو آپ کے پاس آ جائے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دل میں جہاں جہاں رب العالمین ہے, وہیں وہیں رحمت للعالمین ہے. وہ ہوتے تو اندر ہی ہیں, اور اللہ کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خود وہ اللہ کے پاس ہیں, ٹھیک, لیکن ہمیں سنتے بھی ہیں. رحمت تو انہوں نے کرنی ہے نا. وہ ان کے در سے میں نہیں سمجھتا کبھی کوئی سوالی دشمن نہیں گئے اس گھر سے کبھی خالی. وہ ہم جیسے نالائکوں کو کیوں کریں گے. وہ میرا وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ادھر بھی پیش ہو جائے سرکار کے آگے. اس کے بعد مزید بہتری آئی قصیدہ سے. جی بالکل. اب تو میں بہت بہتر ہوں, نارمل لائف اپنی گزار رہا ہوں, ٹوٹلی کمپلیٹلی. اپنی نیند سوتا ہوں, اپنی نیند اٹھتا ہوں, جاب پہ پراپر جا رہا ہوں. مطلب بالکل وہ ویکنیس نہیں ہے مجھ میں نے پہلے سے بہت زیادہ ویٹ مطلب اپنا لوز کر گیا تھا. اب ویٹ بھی دوبارہ میرا اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہو گیا, بلکہ انکریز ہوا ہے میرا تھوڑا سا. ٹھیک, انکریز ہوا ہے. انکریز ہوا ہے ماشاءاللہ. اور ڈاکٹرز نے نہیں بلایا کہ یار تم کدھر گئے؟ میں گیا ہی نہیں. گئے ہی نہیں, تھوڑا پلا ہو جائے. اچھا, کس ہاسپٹل سے علاج پہ آ رہے تھے؟ میں کینسر کیئر سے. کینسر کیئر والے. اچھا ٹھیک. دوائیاں ساری وہ پھینک دی ہیں میں نے. دنیا کو کیا پیغام دینا چاہے؟ یہی کہ اللہ سے لگاؤ لگائیں. یہ دوائیوں وغیرہ میں کچھ نہیں پڑا. نہیں, دوائیاں ساری روزی روٹی تو کی کر دیتے ہیں پاکستان میں. ہم 4-5 پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈاکٹر ہیں, کی کر دیتے ہیں. ہماری روزی روٹی کا تو خیال کریں. دوائیوں میں ہم کب کہہ رہے ہیں ان میں کچھ ہے, وہ تو لیکن ایک طریقہ تو ہے نا, تھوڑا تمہارے پاس آئیں گے نا. ہم یہ نہیں کہتے, آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم نے شفا دینی ہے. نعوذ باللہ, ہم شفا نہیں دے سکتے. بالکل ہم دوائیاں دے سکتے ہیں, شفا آپ کو اللہ نے دینی ہے. اللہ نے. ہاں, جس بیماری کی ہمارے پاس دوائی نہیں ہے وہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہم تجربہ کر رہے ہیں آپ پہ. جیسے شوکت خان والوں نے لکھا ہوا ہے کینسر ریسرچ ہاسپٹل. بالکل ٹھیک ہے, وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی تیر تکا لگ جائے, کوئی بھی کسی پیشنٹ پہ ہو جائے, اور کچھ کینسر ارلی پکڑے بھی جائیں, جلدی آپریٹ ہو جائیں, جلدی اس میں آ جائے, تو اس میں بڑے اچھے پرومسنگ ریزلٹس بھی ہیں. لیکن کچھ میں وہ سیدھا شوکت خان والے تو بڑے آنیسٹلی آپ کو کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, یا آپ کی ایج اتنی ہے, یا یہ کرائٹیریا ہے, یا یہ کرائٹیریا. لیکن اوور آل بہرحال مطلب یہ نہ ہو اب سارے ڈاکٹر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, میسج دیو
वैसे आप अपना तजर्बा बोले। मेरा तजर्बा तो यही है कि मैंने तो माफ़ी बंदा मांग ले, बहुत गुनाह किए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन इंसान सच्चे दिल से माफ़ी मांग के उस खुदा के आगे हाजिर हो जाए तो सब बीमारियां दूर हो जाए। और मेरे से ज़्यादा आजमाइश ना किसी ने वो रातें गुजारी हैं, ये दर्द उसको पता है जिस पे जिस बीतती पे है, बीतती है। बिल्कुल बिल्कुल। या उस खुदा को पता है या उस बंदे को पता है जिस पे ये दर्द बीतता है, जिस तन लागे वो तन जाने। वो तन लागे। ना आपको दवाई असर करती है, हाँ, ना आपको नींद आती है, बल्कि उल्टा हमारी दवाई से तबीयत बहुत खराब होती है, कीमोथेरेपी से समटाइम्स पेनफुल होती है, तो नींद भूख सब कुछ नहीं जा रहता, बिल्कुल भी नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो आपने सबको माफ कर दिया, खुद से घर जाके माफी माफ़ी मांगी, मांग, और फिर प्यार भी किया, कोई सदका खैरात, कोई वही पैसे जो कीमोथेरेपी पे लगाने थे सब कुछ वो किया। करीबी अजीज रिश्तेदारों को दोस्त तोहफे ताइफ किए। ऐसे ही है, ठीक ठीक। बेगम साहबा खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश हैं। बच्चे खुश हैं। तो ये पैगाम आगे आप खुद दिया करें, लोगों को बताया करें। जरूर आप चलता इंशाअल्लाह। अल्लाह की खातिर मॉडलिंग किया करें। ऐस उम्रे मॉडलिंग ਲੱਭ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ठीक जिस हो तरह मैं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰੇ स्टंट मॉडल नहीं पढ़े, किस स्कूल से पढ़े हुए हैं? मैं सेंट स्टीफन से पढ़ा हुआ हूँ, सेंट स्टीफन से पढ़े हुए हैं। और कॉलेज? कॉलेज पाक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से। ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਐਜ਼ ए मॉडल पेश हो। ठीक, अल्लाह की मॉडलिंग ही करनी है। अल्लाह को तो जरूरत नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन हमें जरूरत है बेशक। अल्लाह का जिक्र। ये अल्लाह का जिक्र अमली तौर पे तो प्यार से लोगों को बताया करें, जिसको अपने जैसा कोई खुदा न खास्ता किसी को आप ऐसी हालत में देखें जिसके लिए आपके दिल में तड़प उठे, आपके इलाज का अगला स्टेप ये है। जिसको दुखी परेशान बीमार किसी भी हाल में देखें, कई तो ज़हनी मरीज बने होते हैं कि नहीं मेरे पे जादू है, जिन है, असरात हैं, या डॉक्टर्स बीमारी का कोई नाम भी होती भी है, कोई ना कोई बीमारी डॉक्टर्स को बता भी देते हैं फिजिकली ला इलाज है। उसको मायूस ना होने दें, उसे हौसला दीजिएगा, उसे यकीन दीजिएगा कि यार अल्लाह है, खुशखबरी दीजिएगा कि यार देखो मैं तुम्हारे सामने मिसाल हूँ, मैं ठीक हुआ हूँ। ब्लड कैंसर का लफ्ज़ बोला करें, लोगों को वो समझ आ जाता है, CLL लोगों को नहीं समझ आएगा। ब्लड कैंसर था, गिल्टियाँ थी सारे जिस्म में मेरे, इस हाल में ना भूख थी, ना प्यास थी, ना नींद थी, और चल के बाथरूम तक नहीं जा सकता था। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज अपनी नॉर्मल ज़िंदगी इतने महीनों से गुजार रहा हूँ, किसी दवाई पे नहीं हूँ। सारा कुछ कहाँ चला गया है खुदा जाने। ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। 3 बार अल्लाह करता हूँ, पानी पीता हूँ, 3 टाइम ये दवाई पी रहा हूँ। तो आप बताते जाएं, ठीक है, बताना आपके ज़िम्मे है, मनाना नहीं, बहस नहीं करनी किसी से, तरीका इलाज के तौर पे बताना है, फीस भी लेना, इसके बदले में शुक्रिया नहीं लेना आपने, इसके बदले में आपने गोडे गिट्टे चूमने वालों से बचना है। नहीं तो वो घेर के सारा आपकी वीडियो बनाते हैं, मेरे वर्गे नूं घेर लेंदे ने, मैं 7-8 साल घेरिया रहा। ठीक है, वो गुब्बारा वहाँ पे गया है, वो आखिर में मेरी माँ जी ने ज़रा सी सुई लगाई है तो मैं उन्होंने करना है। ठीक है, तो पता चला कि मेरा तो कमाल कोई नहीं था। ठीक है, कमाल तो कमाल वाले का है। तो उसकी मॉडलिंग करते करते बंदा एवं आ जाता है सामने। इम्रवाते इर्द गिर्द वाले ये जिस तरह आके नहीं है, कोई अच्छे पैरा बन रहा है, अच्छे पैरा बन रहा है, वो बंदा कहीं ना कहीं हो ही जाता है, ख्याल गुजर जाता है। तो इसमें मैसेज यही है कि इस दुआ को जो भी सुने वो सच्चे दिल से सुने और तौबा करके सुने, वो जरूर कामयाब होगा, उस खुदा के यहाँ जरूर कामयाब होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो सेकंड के 1000वें हिस्से में करता है काम। ठीक, और वो पाँव दोबारा तो नहीं मुड़े फिर? नहीं, अब नहीं मुड़े। ठीक है, 3 बार अल्लाह पानी करते रहना, आगे लोगों को कराते रहना। शफीना सल्ले